अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़र। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले आया हूं जहां पे दो रूहानी शख्सियात के दो रूहानी दोस्तों के मज़ारात हैं और दोनों का अपने अहद में एक बड़ा मकाम रहा है और आज भी उनके जो आस्थाने हैं मरजा खलाइक हैं, दूर दराज से उन आस्थानों पे उनके मुतक़दीन, उनके मुरीदीन यहाँ पर आते हैं और अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं, यहाँ पर अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं और उनके साले सवाब के लिए जहाँ पर महफ़िलें बर्पा होती हैं। तो वो दो शख्सियतें ऐसी हैं जिनकी दोस्ती के हवाले से, जिनकी आपस में मोहब्बत के हवाले से भी हम तज़किरा करेंगे। एक शख्सियत है बाबा नाज़िर हुसैन अल मरूफ हज़रत तूता वाली सरकार और दूसरी अपने वक्त के मरूफ सूफ़ी कवाल अज़ीज़ मियाँ कवाल हैं। इन दोनों के मज़ारात एक ही अहाते में मौजूद हैं और आज हम इसकी तारीख़ी हवाले से बात करेंगे कि ये दोनों मज़ारात, इन दोनों के जो अपनी ज़िंदगी में ताल्लुक़ रहा वो उस ताल्लुक़ को बाद अज़ विसाल भी उन्होंने कायम रखा और उनकी वसीयतों के मुताबिक उनके मज़ारात जो है एक ही जगह पर जो है वो कायम हैं और आज भी मरजा खलाइक हैं। ये जगह मुल्तान का नवाही इलाका है और एक नहर के किनारे पे ये दरगाहें दोनों मौजूद हैं। हज़रत सूफ़ी नाज़िर हुसैन अल मरूफ तूता वाली सरकार और हज़रत जो है अज़ीज़ मियाँ कवाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात हैं। आगे बढ़ेंगे, इन मज़ारात के मनासिर भी आपको दिखाएंगे और इनकी हिस्ट्री से मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। सबसे पहले जो मज़ार आप देखेंगे वो बाऊ अज़ीज़ुल हसन अल मरूफ अज़ीज़ मियाँ कवाल रहमतुल्लाह अलैह का है। ये इस इहाते की इंटरेस्ट के साथ ही ये मज़ार मौजूद है और इनका सिलसिला चिश्ती निज़ामी कलंदरी सिलसिला से ये वाबस्ता है और इस पर नस्ब कतबे के मुताबिक जो है इनकी तारीख़ पैदाइश जो है 27 अप्रैल 1942 है और इनकी तारीख़ विसाल जो है वो 9 रमज़ान मुबारक बामुताबिक 6 दिसंबर 2000 है। इस इहाते में जो अगला मज़ार है वो हज़रत बाबा सूफ़ी नाज़िर हुसैन अल मरूफ तूता वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। इन दोनों बुज़ुर्गों का जो है वो दोस्ताना था इनकी ज़िंदगियों में भी और बाद अज़ विसाल इनके मज़ार भी एक साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर जो इनकी तारीख़ पैदाइश है ये 1932 और इनकी तारीख़ विसाल 10 ज़ुल्हज 1419 बामुताबिक 29 मार्च 1999 है। और इनके मुतल्लिक जो हमें मालूम हुआ है मुख्तलिफ़ लोगों से सीना बसीना तारीफ़ जो मिली है, जो कुछ तारीख़ी इनके हवाला जात थे वो आपने यहाँ पर इनके मज़ारात पर कतबों पे नस्ब जो हैं वो देखे होंगे कि इनका दौर कौन सा था। किस्सा कुछ यूँ है कि हज़रत बाबा सूफ़ी नाज़िर हुसैन अल मरूफ तूता वाली सरकार ये ज़राअत पेशा एक ज़िम्मेदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और ये ट्रैक्टर चलाया करते थे और इसी दौरान इन्होंने अज़ीज़ मियाँ कवाल रहमतुल्लाह अलैह की कैसेट ली और उसको सुना तो इन्हें शौक़ पैदा हुआ कि जो है मैं इस शख्सियत से मुलाकात करूं। तो उन्होंने इनको तलाश किया और अज़ीज़ मियाँ कवाल से जो है वो मुलाकात की और ये मुलाकात एक दायमी दोस्ती का सबब बन गई इन दोनों रूहानी शख्सियात का। हज़रत बाबा सूफ़ी नाज़िर हुसैन जो हैं ये भी रूहानियत से ख़ासी दिलचस्पी रखते थे और फिर एक रूहानियत के कलाम को गाने वाले कवाल से जब मुलाकात हो गई तो इन्हीं खतूत पर इनकी दोस्ती उस्तवार हुई और हम इस दोस्ती के हवाले से इस दरगाह के जो खिदमतगार मौजूद हैं यहाँ पर उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि ये दोस्ती कैसे शुरू हुई और इनका जो ये सफ़र है, तसव्वुफ़ का सफ़र है, रूहानियत का सफ़र है, ये कहाँ से शुरू हुआ इन दोनों शख्सियात का और क्या वजह थी कि किस मकाम पे ये लोग पहुँचे कि आज भी इनके आस्थाने जो हैं वो आम व ख़ास के लिए जो है खुले हैं और यहाँ पर लोग आते हैं और जो है अपनी मुरादें इन बुज़ुर्गों के तवस्सुत से अल्लाह ताला से तलब करते हैं। और ये भी जानेंगे कि हज़रत बाबा सूफ़ी नाज़िर हुसैन जो हैं वो तूता वाली सरकार के नाम से क्यों मशहूर है। तो यहाँ हमारे साथ बाबा अनवर हुसैन हैं जो इस दरगाह के जो हैं खिदमतगार हैं और अरसा दराज से यहाँ पर
اس کی خدمت پر جو ہیں وہ مامور ہیں، اور ان کے ساتھ سابق جو خدمت گار اس درگاہ کے تھے ان کے صاحبزادے بھی موجود ہیں۔ ان سے ہم ان بزرگوں کے متعلق جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ رستم رشید۔ رستم رشید صاحب، آپ کے والد صاحب اس درگاہ سے عرصہ دراز تک منسلک رہے، اور ان کے وصال کے بعد آپ کی بھی محبت اور خدمت کا سلسلہ جاری ہے، تو کچھ ان درگاہوں سے متعلق بتائیے گا۔ حضرت بابا صوفی ناظر حسین سے متعلق، حضرت عزیز میاں قوال رحمۃ اللہ علیہ، باؤ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بھی بتائیے گا کہ ان کا دوستانہ کیسے ہوا، ان کی ملاقات کیسے ہوئی، اور جو ان کی زندگی میں دوستی کا آغاز ہوا، بعد از وصال بھی ان کے مزار ایک ہی جگہ پر قائم ہیں۔ تو یہ جی، بابا سرکار جیسے ضلع شہرپور، اپنا گاؤں سکرارا تھا بابا سرکار کا، تو ادھر سیتل میں بابا سرکار رہائش رہا تھے۔ بابا سرکار شروع سے نا درویشانہ طبیعت کے تھے، تو مطلب غریب پرور ان سب سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ میاں صاحب سے ان کا ایسے تعلق ہوا کہ بابا سرکار، جیسے آپ کو بابا نے بتایا تھا کہ قوالی سنی، بابا سرکار کو بہت پسند ہے، تو بابا سرکار لاہور گئے، میاں صاحب سے ملے، ان سے ملاقات ہوئی، تو ان کے مرشد خانے میں لے جانے والے میاں صاحب تھے بابا سرکار کو۔ پھر ان کا آپس میں بڑا پیار محبت ہو گیا۔ بابا سرکار بہت ادب کیا کرتے تھے میاں جی صاحب کا۔ میاں صاحب ادھر آیا کرتے تھے تو بابا سرکار اپنی جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے ان کے میاں صاحب کے لیے، تو میاں صاحب بھی بابا سرکار کا اتنا ہی ادب کیا کرتے تھے۔ تو بابا سرکار کا جو مرشد خانہ ہے وہ ہری پور ہزارہ سرائے صالحہ میں ہے، ان کا نام سائیں اشرف سرکار رحمۃ اللہ علیہ، بابا سرکار کا مرشد۔ اچھا، ہم مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ جو ہمارے ساتھ بابا انور موجود ہیں جو اس درگاہ سے متعلق ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ ان کا جو نام ہے بابا صوفی ناظر حسین المعروف طوطا والی سرکار، یہ طوطا والی سرکار سے کیا نسبت ہے اور یہ کیسے ان کا نام پڑا؟ بسم اللہ، میرا نام محمد بابا انور ہے۔ میں بابا جی کے وقت کے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہوں۔ بابا جی کی زندگی میں آخری وقت تک یہ بابا جی کے مرشد ان کو گھر سے ادھر بٹھا گئے۔ بابا جی نے پھر لہر نہیں کراس کی، بابا جی کے مرشد نے ادھر شتوت لگائے، باغ بہار لگائی، کلی بنائی، بابا جی کو پھر ادھر ہی بٹھا گئے۔ سرکار آتے رہتے تھے، جاتے رہتے تھے، ایسے ہی میاں صاحب بھی آنے لگ گئی۔ بابا جی پھر اکثر ہمارے لوگوں کو بولتے تھے بھی ہمارا نام طوطا والی سرکار سے مشہور ہوئے گا کہ ہمارے مرشد نے یہاں طوط لگایا۔ نہیں، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک چلہ گاہ بنی ہوئی ہے، یہ جو ایک آپ نے چھوٹی سی جگہ، یہ کہ یہ بابا جی کے مرشد آتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، یہاں کمرہ بنایا، پھر بابا جی کے مرشد اندر ہوتے تھے، یہ جگہ کھلی کرنے کے لیے یہ چلہ گاہ بن، لوگ یہاں دھاگا باندھ جاتے ہیں، جو بھی ہے لوگوں نے اپنی منتا آپ ہی بنا لی، یہاں منظوری ہوتی ہے، دنیا کو فیض ملتا ہے۔ اچھا، یہ ایک احاطہ ہے، اس کے اندر 2 درگاہیں ہیں، اور یہاں پر عرس بھی 2 ہوتے ہوں گے۔ یہ نچنے جمعراتیں مناتے ہیں، جب میاں صاحب کی برسی آ جاتی ہے، بابا جی کی برسی آ جاتی، میلہ جو سال کا بڑا ہم بڑی کے بعد مناتے ہیں، اس سے ایک ہی ہوتا ہے۔ صحیح، عرس ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ کے والد صاحب نے بڑا عرصہ ان درگاہوں کی خدمت کی، تو ان کے حوالے سے کوئی ایسی یادداشت ہو، کوئی ایسی معجزاتی بات ہو جو آپ کے علم میں ہو؟ میرے بابا سرکار کی جو والدہ تھی نا، وہ میرے والد صاحب سے بہت محبت کیا کرتی تھی، تو اس نسبت سے بابا سرکار نے بھی میرے والد صاحب سے بہت زیادہ محبت کی، اور سرکار کی بڑی دعائیں ہیں، ان کا کرم ہے۔ میرے والد صاحب شروع سے ہی بابا سرکار کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، تو مجھے بھی وہ یہی کہتے ہوتے تھے کہ یار ادھر آؤ، ڈیوٹی کرو، سلام کرو، سب کے ساتھ اچھے سے بولو، غریب پرور رہتا ہے ان کی خدمت کرو، لوگوں کو پانی پلاؤ، جھاڑو کش کرو، ادھر خدمت کرو۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ آپ کے والد صاحب کی وصیت کے مطابق آپ بھی یہاں پر ڈیوٹی سر انجام۔ جی میں دے رہا۔ ناظرین، برے صغیر پاک و ہند میں اسلام جو ہے وہ ان بزرگان دین کے توسط سے پھیلا، اور انہی بزرگان دین نے ہی
ہمارے معاشرے کو. ہمارا معاشرہ زیادہ تر ہندوازم کا شکار تھا کیونکہ ہم صدیوں سے ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے یا ہندوؤں سے ہم لوگ مسلمان ہندو یا سکھ سے مسلمان ہوئے. تو یہی بزرگ ہستیاں ہیں جنہوں نے سیدھا راستہ دکھایا, لوگوں کی داد رسی کی, لوگوں میں اپنا فیض پہنچایا. تو یہی وجہ ہے کہ ان کے آستانے آج بھی خلق خدا کا مرکز بنے ہوئے ہیں. اور یہ دونوں بزرگ حضرت بابا صوفی ناظر حسین اور عزیز میاں قوال رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں کی دوستی اتفاقیہ طور پر ہوئی. حضرت بابا صوفی ناظر حسین ایک کاشتکار خاندان سے تعلق رکھتے تھے, تو لیکن ان کا تصوف کی طرف رجحان تھا اور اسی رجحان نے ان دونوں کو اکٹھا کیا اور دونوں ہری پور ہزارہ میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں سے فیض حاصل کیا. اور اس کے بعد انہی بزرگ نے حضرت بابا صوفی ناظر حسین کو جو پہلے وفات پا گئے تھے, انہیں اس جگہ پہ ان کی ڈیوٹی اسائن کی اور یہاں پہ وہ لوگوں کے رہنمائی کے لیے متعین ہوئے. جو ان کے مرشد تھے وہ اس سے قبل یہاں پر تشریف لاتے تھے, یہاں پر بیٹھ کے عبادت کرتے تھے اور انہوں نے یہاں پر توت کے درخت لگائے. اور جہاں پر بزرگوں کے آستانے ہوتے ہیں خاص طور پر وہاں پر شجر کاری کی جاتی ہے, درخت لگائے جاتے ہیں. یہ بزرگوں کا ایک بڑا وصف ہے اور یوں سمجھیں کہ یہ درخت لگانا ہمارے بزرگوں کی اولیاء کی ایک قسم کی سنت بھی ہے. اور اس میں جہاں دیگر دنیاوی فائدے ہیں وہاں روحانی طور پر بھی ایک درخت لگانے سے آپ بے شمار مخلوقات کے رزق کا سبب بنتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ توتوں والی سرکار کے نام سے مشہور ہوئے. اور چونکہ یہ پہلے وفات ہو گئی حضرت بابا صوفی ناظر حسین رحمۃ اللہ علیہ المعروف توتا والی کی, اور حضرت عزیز میاں قوال رحمۃ اللہ علیہ ان کا وصال ان کے عرصہ 20-22 سال کے بعد ہوا. لیکن انہوں نے اپنے اس دوست کی دوستی کو نہیں بھلایا اور ان کی وصیت کے مطابق بعد از وصال ان کی درگاہ بھی اسی جگہ پر ہی قائم کی گئی, انہیں دفن کیا گیا. تو یہ دو روحانی شخصیات کی دوستی کی ایک لازوال داستان بھی ہے کہ وہ زندگی میں بھی ایک دوسرے کے دوست رہے اور بعد از وصال بھی انہیں ایک دوسرے کی ہمسائیگی جو ہے نصیب ہوئی. تو اس طرح کی مزید مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.